أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد همت به وهم بها لولا رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم ناظرین، معزز احباب، اس وقت سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 29 تک تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور اس عورت کے دل میں تو ان کا خیال جم ہی گیا تھا، اور وہ یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتے اگر اپنے پروردگار کی دلیل کو انہوں نے نہ دیکھ لیا ہوتا۔ اسی طرح ہم نے انہیں بچایا تاکہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں، وہ بے شک ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ محترم ناظرین، اب حضرت یوسف اور زلیخا کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ سنتے آ رہے ہیں۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت دی اور ہر طرح سے ان کو اپنے گناہ کے جال میں پھانسنے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، وہ اس برائی سے مکمل طور پر بچ گئے، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے ایک حصے کو اس آیت نمبر 24 میں بیان فرمایا ہے کہ عورت کے دل میں یوسف کا خیال بالکل جم گیا تھا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، کہ یوسف کا خیال اس کے دل میں مکمل طور پر جم گیا تھا، اور اس نے نہایت ہی چالاکی کے ساتھ اور نہایت پرفریب انداز میں حضرت یوسف کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام بھی کوئی معمولی انسان نہیں تھے، اللہ کے معزز پیغمبر تھے، آپ کا ایمان اور آپ کا تقوی نہایت مضبوط تھا، جس نے یوسف کے اس خطرناک چال کو ناکام بنا دیا۔
اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام کا ایمان اور تقوی زبردست قسم کا ہوتا ہے. اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے، جس کا تقوی جتنا زبردست ہوتا ہے، اسی لحاظ سے شیطان بھی کوشش کرتا ہے بہکانے، اور وہ اپنے بڑے ایجنٹوں کو بھیجتا ہے بہکانے کے لیے. اب یہاں حضرت یوسف کو بہکانے کے لیے شیطان کو زلیخا سے بہتر کوئی ایجنٹ نہیں مل سکتا تھا، اور اس سے مضبوط اور طاقتور کوئی ایجنٹ نہیں مل سکتا تھا جو یوسف کو غلط راستے پہ ڈال سکے. لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خیال ہوتا ہے، اور جو تقوی اور طہارت کی دولت سے سرفراز ہوتے ہیں، مالا مال ہوتے ہیں، تمام شیطانی چال ان کے تقوی اور ایمان کے آگے ڈھیر ہو جاتے ہیں. یہی معاملہ یہاں بھی ہوا. اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے پروردگار کے دلیل کو نہ دیکھ لیے ہوتے. یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال آنا ہی تھا، آ جاتا، لیکن اللہ رب العالمین نے کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا مشاہدہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس گناہ سے بچا دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی نشانیوں کا مشاہدہ نہ ہوتا تو یوسف کا دامن عصمت بھی نہ بچ پاتا، کیونکہ انبیاء کرام بھی انسانی ہوتے ہیں، انسانی خواہشات ان کے اندر بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے دل میں گناہ کا وسوسہ پیدا نہیں ہوتا. انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، تمام انبیاء کرام کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، ان کے دل میں برائی کا خیال پیدا ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال انسانی خواہشات ان کے دل میں ہوتی ہے، بشری تقاضے ہوتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف کو یہاں اپنی معرفت کی بنیاد پر ان کو بچا لیا. وہ دلیل کیا تھی، وہ نشانی کیا تھی جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام بچ گئے؟ بہرحال اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، اس کی طرف ہمیں جانے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے. بس یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد آئی، اور اللہ کی توفیق ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے بچ گئے. چنانچہ صاحب بحر محیط نے لکھا ہے والذی اختارہ ان یوسف علیہ السلام لم یقع منہ ہم البتہ، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر قطعاً زلیخا کی طرف کسی قسم کا میلان پیدا ہوا نہیں تھا، قطعاً کسی قسم کا میلان نہیں پیدا ہوا تھا. انداز بیان اس آیت کا یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بڑے گناہوں کے وسوسے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو روک دیا تھا. ہر طرح کے گناہ کے وسوسے سے اللہ نے ان کو بچا لیا تھا. وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم انہیں اسی طرح بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتے ہیں، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ پیغمبر تھے. آج بھی عزیزان محترم دنیا کا ماحول بالکل وہی ہے جو زلیخا کا ماحول تھا، جو زلیخا کا مزاج تھا. آج ہر طرح بے حیائی اور عریانیت، بے پردگی عام ہے، اور آج ہر لمحہ اور ہر قدم پہ ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے موقع میں ہمارے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو عمل تھا وہاں پہ، وہ یقیناً ہم سب کے لیے عبرت اور سبق آموز ہے. اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ ڈالا، اور ان دونوں نے اس کے آقا یعنی شوہر کو دروازے کے پاس کھڑا پایا. تو عورت بول اٹھی کیا سزا ہے اس کی جو تیری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے
سوائے اس کے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے یا کوئی اور دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ بہرحال جب زلیخا نے حضرت یوسف کو دعوت دی، تمام دروازوں کو بند کر لیا، اس نے یہ سمجھا کہ اب یہاں کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے، تمام دروازے بند ہو گئے ہیں، اور اب یوسف کا میری جال سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یوسف اب یقیناً ہماری جال میں پھنس جائے گا، لیکن عزیزان محترم، حق اور باطل کے درمیان یہ جو کشمکش جاری تھی، یہ بڑا سنگین مرحلہ تھا۔ واقعی میں ایک عام انسان کے لیے بچنا نہایت مشکل تھا۔ ایسے وقت میں جب اس نے اپنی پرفریب اور بہکانے کے انداز میں، نسوانی انداز میں حضرت یوسف کو مائل کرنے کی کوشش کی، تو حضرت یوسف نے فوراً پیچھے بھاگنا شروع کیا اور دروازے کی طرف بھاگے۔ ان کو معلوم تھا دروازے بند ہے، لیکن پھر بھی دروازے کی طرف بھاگے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب دروازے کی طرف بھاگے تو اللہ کی مدد آئی، دروازے سارے خود بخود کھلتے چلے گئے، 7 دروازے بند تھے۔ زلیخا کو یقین تھا کہ اس شکار کو میں ضرور کر لوں گا اور یہ آج میرا شکار بن جائے گا، لیکن کیا پتا تھا کہ اللہ کے ارادے اور ہوتے ہیں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام جب بے تحاشا پیچھے مڑ کر بھاگنے لگے تو زلیخا بھی ان کے پیچھے بھاگی پکڑنے کے لیے، اور پیچھے سے ان کے دامن کو پکڑا، جس کی وجہ سے کرتا پھٹ گیا تھا۔ جیسے ہی یہ سب سے آخری دروازے پہ پہنچے، وہ دروازہ کھلا تو وہاں دیکھا عجیب منظر تھا کہ عزیز مصر کو کھڑا پایا۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ عزیز مصر شوہر یہاں کھڑا ہے، بس وہ بالکل ہکا بکا رہ گئی، اور اس نے پھر اب یہاں اپنی چال کو بدلا اور الٹا یوسف کو پھنسانے کی کوشش کی۔ فوراً پیترا بدل دیا اور کہا ما جزاء من اراد باهلك سوءا، کہ شوہر کی طرف مخاطب ہو کر کے اس نے کہا کہ بتاؤ کہ اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے جو تمہارے شوہر، تمہاری بیوی کے ساتھ یہ معاملہ کرے۔ اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے جو تمہارے بیوی کے ساتھ اس طرح بدکاری کا ارادہ کرے؟ اسے تو قید میں ڈال دیا جائے یا سخت سزا دی جائے۔ ہر زمانے میں عورتوں کی یہ زبردست چال ہوتی ہے کہ جب وہ ان کا راز کھلنے والا ہوتا ہے تو وہ بڑے بری طریقے سے وہ اپنے چال کو بدل کر کے سامنے والے کو پھنسانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہاں بھی اس عورت نے یہی معاملہ کیا اور فوراً الزام یوسف کے سر مڑ دیا۔ یوسف علیہ السلام بھی خاموش رہنے والے نہیں تھے، انہوں نے اپنے الزام اپنا دفاع کیا اور اپنے اوپر لگائے گئے الزام کا انہوں نے انکار کیا اور کہا قال ہی راودتنی عن نفسی، کہ اسی عورت نے مجھے خواہش پوری کرنے کے لیے بلایا تھا، یہ مجھے بہکا رہی تھی۔ وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، اور اسی عورت کے خاندان سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ ان کا کرتا اگر آگے سے پھٹا ہو تو وہ سچی ہے اور یہ جھوٹ ہے، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو وہ جھوٹی ہے اور یہ سچ ہے۔ بہرحال جب شوہر نے ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو بول اٹھا بے شک یہ سب تم عورتوں کی چال ہے، بے شک یہ سب تم عورتوں کی چال ہے، اور یقیناً عورتوں کا مکر اور عورتوں کا چال بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، جب عزیز مصر کی بیوی نے اپنے شوہر کو دروازے پہ پایا تو الزام فوراً یوسف پر لگانا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ اسی نے مجھے
میری طرف بدکاری کے ارادے سے یہی آیا ہے، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ لیکن یوسف علیہ الصلاۃ والسلام فوراً اس الزام کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں قال ہی راودتنی، اسی نے مجھے بلایا تھا، میں نہیں گیا، اس نے اپنی خواہشات پوری کرنے کی مجھے دعوت دی اور دروازے کو بند کیا اور ہزار طرح کی کوشش اس نے کی کہ مجھے اپنے گناہ کے جال میں پھانس دے، لیکن میں خود بھاگ رہا ہوں۔ یہ معاملہ ہو رہا تھا کہ اتنے میں اس خاندان سے اللہ نے ایک گواہ کو پیدا کر دیا۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین کی مدد اپنے خاص بندوں کے ساتھ ہر وقت ہوتی رہتی ہے، اور اللہ کا کوئی بندہ جب بھی آزمائش میں ہوتا ہے، اگر وہ متقی اور پرہیزگار ہو تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کو ضرور اس پریشانی سے نجات دلائیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العالمین نے سورہ طلاق کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ ہر تنگی سے اس کو بچا دیتے ہیں، ہر مصیبت سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوا، یوسف علیہ السلام بالکل پھنس چکے تھے۔ زلیخا کوئی معمولی عورت نہیں تھی، وہ ایک منسٹر کی بیوی تھی، اور جو سزا چاہتی وہ دلوا سکتی تھی، لیکن اللہ رب العالمین کی مدد آئی، اور وہاں بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس گھر میں ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، اللہ نے اس کی زبان میں بولنے کی طاقت عطا فرمائی، قوت گویائی اس کو عطا فرما دی، اور اس نے بطور گواہ کے کہا، بڑی حکمت آمیز اس نے جملہ استعمال کیا، اور عزیز مصر سے کہا کہ آپ دیکھ لیجئے فیصلہ کرنے کے لیے، اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو معاملہ یہ ہوگا کہ یوسف نے دست درازی کی، غلطی یوسف کی ہوگی، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو، پیچھے کا دامن پھٹا ہو، تو یہ سمجھا جائے گا کہ غلطی زلیخا کی ہے۔ بہرحال جب دیکھا گیا یوسف علیہ السلام کے کپڑے کو تو پیچھے سے پھٹا تھا۔ اب معاملہ بالکل کھل گیا، واضح ہو گیا کہ یوسف کی غلطی بالکل نہیں ہے، غلطی زلیخا کی ہے، غلطی اس میں مکمل زلیخا کی ہے۔ جو عزیز مصر تھا وہ پہچان لیا اور فوراً کہا کہ انہ من کیدکن، اس نے اپنی بیوی کو ڈانٹا اور یہ کہا کہ تو جھوٹی ہے، اور یہ سب کے سب تم لوگوں کی چال ہے۔ ان کیدکن عظیم، کہ ہر عورت کی چال ایسی خطرناک ہوتی ہے، ان کیدکن عظیم۔ بہرحال جب معاملہ بالکل واضح ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اللہ نے اور بلند کر دیا، اللہ رب العالمین نے اور ان کے مقام کو بلند کر دیا، اور زلیخا جو تھی اس کی جو مکاری تھی اور اس کی جو چال بازی تھی، اللہ نے اس کو بھی ظاہر کر دیا۔ جب اس کی چال بازی ظاہر ہو گئی تو اب شوہر نے کہا کہ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف جانے دو، معاف کر دو، چھوڑ دو، اس معاملے کو رفع دفع کر دو، چونکہ وہ ایک بڑے خاندان کا معاملہ تھا اور بدنامی کا بھی خوف اور ڈر انہیں ستا رہا تھا۔ اگر یہ بات باہر تک جاتی تو بڑی بدنامی ہوتی عزیز مصر کی، اس لیے اس نے یوسف علیہ السلام سے خود معذرت کی اور کہا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف جانے دو، اس معاملے کو چھوڑ دو، اس معاملے کو یہیں رفع دفع کر دو۔ اور اس نے اپنی بیوی سے کہا واستغفری لذنبک، چلو اور اپنے گناہوں سے معافی طلب کرو، معافی مانگو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو ڈانٹ پلائی اور کہا کہ یوسف سے معافی مانگو کہ تم نے یوسف کو پھنسانے کی ناجائز طریقے سے کوشش کی ہے، یوسف کی عزت پر تو نے کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے، لہذا تم یوسف سے معافی مانگو۔ اس نے اپنی بیوی کو باضابطہ حکم کے انداز میں یہ کہا
یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک، چلو اور یوسف سے معافی مانگ لو اور اس معاملے کو رفع دفع کر دو، انکی کنتی من الخاطئین، یقیناً غلطی تمہاری ہے۔ پورا یقین ہو گیا اس کو کہ غلطی یوسف کی نہیں بلکہ غلطی زلیخا کی ہے۔ اس نے کہا انکی کنتی من الخاطئین، یقیناً غلطی تمہاری ہے، یوسف کی کوئی غلطی نہیں ہے، لہذا یوسف سے معافی مانگو کہ تو نے یوسف کی شان میں گستاخی کی ہے۔ بہرحال معاملہ یہاں بالکل واضح ہو گیا، اور اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت و آبرو کو بچایا، اور صرف بچایا ہی نہیں بلکہ ان کی شان اور ان کے قدر و منزلت کو عزیز مصر کی نگاہ میں اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا۔ یہاں عزیزان محترم ایک بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے چال کے بارے میں جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ عظیم کا لفظ استعمال فرمایا ہے، ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کی چال بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ عظیم کا مطلب آپ جانتی ہیں، بہت زبردست، بڑا۔ اور اللہ نے قرآن میں شیطان کے بارے میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ شیطان کے چال کے بارے میں اللہ نے ضعیف کا لفظ استعمال فرمایا۔ ضعیف کا معنی آپ جانتی ہیں، کمزور، ناتواں۔ اور عورت کے چال اور اس کی مکاری کے بارے میں اللہ نے عظیم کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ عورت کی مکاری اور چال یہ شیطان کے چال اور اس کے مکر و فریب سے بھی خطرناک ہوتی ہے۔ عورت کی مکاری شیطان کے مکاری سے بھی خطرناک ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، ما رأيت اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، ہوش مند کی عقل کو اڑانے کے لیے میں نے تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے عقل کو خراب کرنے کے لیے عورتوں سے زیادہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی ہے، ما ترکت بعدی فتنة ہی اضر علی الرجال من النساء، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے کہ میں نے اپنے بعد عورتوں سے بڑھ کر کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں کو نقصان زیادہ پہنچانے والا۔ یعنی سب سے خطرناک فتنہ کوئی ہے تو عورتوں کا فتنہ ہے، مردوں کو نقصان پہنچائے گا، مردوں کے ایمان اور ان کے اخلاق کو خراب کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، النساء حبالۃ الشیاطین، عورتیں شیطان کا جال ہیں، عورتیں شیطان کا جال ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث فرمایا، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن اول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، کہ لوگوں دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو، یعنی عورتوں کے فتنے سے ہمیشہ ہوشیار رہو، کیونکہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا فتنہ اٹھا تھا اس کی ابتدا عورتوں سے ہوئی تھی۔ یہ بھی مسلم کے اندر حدیث ہے، عورتوں سے بچو اور دنیا سے بچو، کیونکہ سب سے پہلا فتنہ جو اٹھا تھا دنیا میں وہ عورتوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ بہرحال عورت کی چال ان احادیث کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ نہایت خطرناک ہوتی ہے، اسی لیے اللہ نے بھی عظیم کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ لیکن واضح رہے کہ عورت سے مراد یہاں وہ عورت ہے جو دین اور ایمان سے خالی ہو، تقوی اور پرہیزگاری سے جس کی زندگی خالی ہو۔ رہا معاملہ ان عورتوں کا جو دیندار ہیں، مخلص ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں، ان عورتوں کے بارے میں یہ احادیث نہیں ہے۔ یہ تو ان عورتوں کے بارے میں ہے جن کے اندر دینداری نہیں ہے، جو آج کی بے پردہ گھومنے والی اور بازاروں میں کریم پاؤڈر لگا کر کے بن سج کر اور سمر کر جانے والی، دوسروں کے ایمان کو لوٹنے والی ان عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہا۔ آپ دیکھیں زلیخا بھی آج کی عورتوں کی طرح تھی، وہ کوئی متقیہ اور بہت دیندار عورت نہیں تھی۔ دیندار ہوتی تو اس طریقے سے حضرت یوسف پر ڈورے نہیں ڈالتی،
تو بہرحال یہ جتنی باتیں آئی ہیں عورتوں کے تعلق سے، یہ ان عورتوں کے بارے میں ہے جو عورتیں دین سے دور ہو کر کے زندگی گزار رہی ہیں، خدا اور اس کے رسول کے طریقوں سے ہٹ کر کے زندگی گزار رہی ہیں۔ باقی وہ عورتیں جن کے اندر دینداری ہے، ظاہر سی بات ہے ان کا مقام اور مرتبہ نہایت بلند ہے۔ ان عورتوں کی گود میں تو اللہ ولیوں کو پیدا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ ہیں، حضرت خدیجہ ہیں، اور دوسرے صحابیات ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ الگ ہے، ان کی فضیلتیں آئی ہوئی ہیں۔ جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ، بہرحال جو فاطمہ کے نقش قدم پہ چلنے والی ہیں اور جو عائشہ اور دوسرے صحابیات کے نقش قدم پر چلنے والی ہیں، وہ عورتیں ان وعید سے الگ ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان نہیں ہے، یہ دوسری عورتوں کے بارے میں ہے جو بے پردہ گھومتی ہیں اور جن کا کام ہی صبح سے شام تک دوسروں کے ایمان کو خراب کرنا ہوتا ہے۔ ان عورتوں کے بارے میں ہے، یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ہر عورت کے بارے میں۔ اب عورتوں کے فتنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کے لیے کہا ہے، اور کہا ہے کہ دنیا سے بچو اور عورتوں کے فتنے سے اور ان کے مکر و فریب سے ہمیشہ ہوشیار رہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے گناہ کے جال میں تمہیں پھنسا دے۔ آج بھی یہ ہر جگہ عام ہے، اور طرح طرح اس میں نئے نئے طریقے آج ایجاد کیے جا رہے ہیں۔ آج نئے نئے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں، اور ریلوے اسٹیشنوں پہ یا اور دوسری جگہوں پہ عورتوں کا باضابطہ گروپ رہتا ہے۔ اس طریقے سے وہ بھولے بھالے سیدھے سادے نوجوانوں کو اپنے گناہ کے جال میں پھنساتی ہیں، ان کے پیسے ایٹ لیتی ہیں اور پھر الٹا انہیں بدنام کر دیتی ہے، جیسا کہ زلیخا نے کیا تھا۔ تو بہرحال انسان کو ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا دیندار کیوں نہ ہو، متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، عورتوں کے فتنے سے ہر وقت اسے ہوشیار رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ عورتوں کے فتنے سے بچائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول بینی و بین معصیتک، کہ اللہ میرے اندر ایسی خشیت پیدا فرما دیجئے جو مجھے گناہوں سے بچا سکے۔ اور زنا سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ آپ تو بوڑھے ہو گئے اور زنا سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا شیطان تو بوڑھا تھوڑی نہ ہوا، بوڑھا میں ہوا ہوں، میرا شیطان بوڑھا نہیں ہوا، وہ تو جوان ہے، وہ ہر وقت فتنے میں ڈال سکتا ہے۔ اس لیے انسان کتنا بھی متقی پرہیزگار ہو، نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہو، علم والا ہو، اسے ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ گناہوں سے بچا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اور پوری انسانیت کو، خصوصاً ہمارے مسلم نوجوانوں کو، ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔